اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام شیعوں کے 12 اماموں سے 8ویں امام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور زیادہ مشہور لقب رضا ہے، اور خاص افراد آپ کو ابو علی کہا کرتے تھے۔ آپ کے دیگر القاب صابر، ذکی، ولی، وفی، سراج اللہ، نور الہدا، قرۃ العین المومنین ہیں۔ آپ کی شہر مدینہ میں ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کے بارے میں مختلف تاریخیں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے مرحوم کلینی نے 148 ہجری قمری نقل کی ہے۔ اکثر علماء و مورخین کی نظر بھی یہی ہے۔ آپ 20 سال مقام امامت پر فائز رہے۔ آپ کی حیات مبارک کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں، اور 47 سے 57 سال تک بتایا گیا ہے۔ ولادت اور شہادت کے بارے میں اکثر نے آپ کی حیات طیبہ کی مدت جو ہے 55 سال بتائی۔ آپ امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک کنیز تھی جس کا نام اسم گرامی تکتم تھا۔ ان کا یہ نام تب رکھا گیا جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے مالک ہوئے، اور جب حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تکتم کو طاہرہ کا نام دیا۔ نیز آپ کو عربی نجمہ اور سمانہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی کنیت ام البنین ہے۔ ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ آن حضرت کی والدہ گرامی پاک و پرہیزگار کنیز تھی جن کا نام نجمہ تھا۔ ان کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ نے خریدا اور اپنے بیٹے کو بخش دی، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں طاہرہ کہا گیا۔ آپ امام رضا علیہ السلام کی زوجہ، آپ کی ایک زوجہ تھی جن کا اسم گرامی سبیکہ تھا جو کہا گیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب ماریہ کے خاندان میں سے تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ کی اولاد کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں مورخین نے مختلف باتیں نقل کی ہیں۔ بعض نے 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کا نام ذکر کیا ہے، بعض نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی بتائی ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ صرف محمد ابن علی کو آپ کے فرزند جانتے ہیں۔ ابن شہراشب اور تبرسی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام 35 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے۔ امامت کا مسئلہ اگرچہ آپ کے والد گرامی کی حیات کے آخری حصے میں بہت پیچیدہ ہو گیا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اکثر اصحاب نے آن حضرت کی طرف سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خلافت کو قبول کر لیا۔ والد گرامی کے بعد آپ کی امامت تقریباً 20 سال تھی، جو ہارون رشید 10 سال اور محمد امین تقریباً 5 سال اور مامون تقریباً 5 سال کے زمانے میں تھی۔ دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں 17 سال مدینہ میں اور 3 سال خراسان میں تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت، امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے مروہ کی طرف ہجرت سن 200 ہجری یا 201 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ مامون رشید نے امام علیہ السلام کے لیے خاص راستہ مقرر کیا تاکہ آپ شیعہ نشین علاقوں سے نہ گزریں، کیونکہ وہ شیعوں کا امام تھا کہ ارد گرد جمع نہ ہو سکے، اس سے ڈرتا تھا تاکہ شیعہ امام کے آس پاس نہ آ سکیں۔ اس نے خاص طور پر حکم دیا کہ آن حضرت کو کوفہ کے راستے سے نہیں بلکہ بصرہ، خوزستان، فارس اور نیشابور سے لایا جائے۔ حدیث سلسلہ ذہب کو بیان کرنا امام رضا علیہ السلام کا ایک کام ہے۔ ایسا اہم ترین اور مستند ترین واقعہ ہے جو سفر کے دوران نیشابور میں پیش آیا۔ امام رضا علیہ السلام نے وہاں پر ایک مشہور ارشاد فرمائی جو سلسلہ ذہب کے نام سے مشہور ہے۔ اسحاق ابن راہویہ کا کہنا ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام خراسان کی طرف سفر کرتے ہوئے نیشابور پہنچے، اس کے بعد کہ جب آپ نے مامون کی طرف کوچ کرنا چاہا تو محدثین جمع ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا، اے فرزند پیغمبر،
ہمارے شہر سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی حدیث بیان نہیں فرماتے؟ اس درخواست پر کے بعد حضرت نے اپنا سر مبارک کجاوہ سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے سنا اپنے والد ابن جعفر سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد جعفر ابن محمد سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محمد ابن علی سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد علی ابن حسین سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کہ رسول اللہ سے سنا کہ حضرت نے فرمایا میں نے جبرائیل سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پروردگار عز و جل سے سنا کہ انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، بس جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ پس جب حضرت کی سواری چل پڑی تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا بے شروطہا و انا من شروطہا، اس کی شرطوں کے ساتھ اور میں ان شرطوں میں سے ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی۔ جب مامون نے دیکھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہرگز خلافت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو کہا آپ جو خلافت کو قبول نہیں کر رہے ہو تو میرے ولی عہد اور جانشین بنے تاکہ میرے بعد خلافت آپ تک پہنچے۔ امام رضا علیہ السلام نے جبکہ مامون کی نیت کو جانتے تھے فرمایا خدا کی قسم میرے والد نے اپنے آبا سے انہوں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے خبر دی کہ مجھے انتہائی مظلومیت سے زہر دی جائے گی اور تم سے پہلے انتقال کروں گا، آسمان و زمین کے ملائکہ مجھ پر گریا کریں گے اور ایک غریب سا زمین میں ہارون کے پاس دفن کیا جاؤں گا۔ مامون نے کہا اے فرزند رسول اللہ جب تک میں زندہ ہوں کس کی جرأت ہے کہ آپ کی توہین کرے اور آپ کو قتل کرے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں بتانا چاہوں کہ کون مجھے قتل کرے گا تو بتا سکتا ہوں۔ مامون نے جب تمام راستے بند ہوئے دیکھا تو ایک اور چال چلتے ہوئے کہا آپ اس بات کے ذریعے اپنے آپ کو سرگوش کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ آپ دنیا کے طالب نہیں ہیں اور دنیا کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولا ہوں اور دنیا اور لوگوں کی خاطر دنیا سے دوری اختیار نہیں کی ہے۔ اے مامون میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ مامون نے کہا میری نیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ مجھے اپنا ولی عہد بنائے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ دنیا تک پہنچ نہیں سکے۔ دیکھو جب مامون نے ولی عہدی کی پیشکش کی تو اس نے کیسے خلافت اور ریاست کی لالچ کی اور اسے قبول کر لیا۔ جب مامون نے دیکھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اس کی نیت کو جانتے ہیں تو غصے سے کہنے لگا آپ ہمیشہ ناگوار باتیں میرے سامنے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو میرے ہیبت اور جلال سے امان سے سماج میں سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے میری ولی عہدی کو قبول کر لیا تو ٹھیک ورنہ آپ کو مجبور کروں گا اور پھر بھی قبول نہ کیا تو آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مامون اپنے ارادے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا تو آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ شہادت امام کی جو ہے شہادت جو ہوتی ہے جب مامون نے دیکھا کہ اپنے ناباب مقاصد تک نہیں پہنچ پایا بلکہ آپ کو ولی عہدی کا منصب دیتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال بیٹھا ہے تو اس نے آن حضرت کو 55 سال کی عمر میں زہر سے شہید کر دیا۔ حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا روضہ مطہر ایران کے شہر مشہد مقدس میں ہے۔ اس روضہ مقدس کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ دنیا بھر سے شرفیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی ولایت مودت اور محبت ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے حرم مطہر اور ذریعہ مبارک کی زیارت کے لیے کشش پیدا کرتی ہے۔ نتیجہ
یہ ہوا۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت کو سنبھالا۔ آپ نے 20 سال امامت کی، جس میں سے 17 سال مدینے میں اور 3 سال خراسان میں گزارے۔ خلیفہ وقت مامون نے آپ کو دھمکی دیتے ہوئے ولی عہدی کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا، لہذا آپ نے ولی عہدی کو مجبوری سے اور چند شرطوں کی بنیاد پر قبول کیا۔ مامون کا اس ولی عہدی سونپنے سے مقصد اپنی ناپاک عزائم تک پہنچنا تھا، اور نیز یہ بھی تھا کہ وہ امام علیہ السلام پر کڑی نظر رکھے تاکہ آن حضرت کے دین کی ایسے طریقے سے تبلیغ نہ کر پائے جس سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں اور سب لوگ آپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے غاصب حکومت وقت کی مخالفت کریں۔ مگر اس کے باوجود بھی مامون اپنے ظالمانہ مقاصد تک نہ پہنچ پایا، کیونکہ امام علیہ السلام کا لوگوں سے برتاؤ، اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ لوگ ایسے با کردار اور صاحب کمال انسان کو دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہو جاتے۔ آخرکار مامون نے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا۔